اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقال اللہ سبحانہ وتعالی والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والفجر وليال عشر عشر الاضحیہ والوتر یوم عرفہ والشفع یوم النحر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی 10 ذی الحجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستو، بزرگ عزیزو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کے 10 دنوں کی فضیلت دوسرے دنوں کے مقابلے میں، اور قربانی سے پہلے کچھ مسائل ہے ان کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ چند مسائل ہے جن کی تفصیل بھی سامنے ہونا ضروری ہے قربانی سے پہلے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، وہ کسی کے ساتھ ہرگز ناانصافی نہیں کر سکتے، بلکہ ناانصافی کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، کہ امت محمدیہ کی عمر 60-70 سال ہے۔ پہلی امتیں جتنی بھی گزری ہے ان کی عمریں 1000-2000 سال تھی، یعنی نیکی کرنے کا موقع ان کے پاس بہت تھا۔ امت محمدیہ کی عمر 60 سال 70 سال درمیانی 80 سال، کوئی اگر بہت زیادہ ہو گیا تو 100-110، یہ امت محمدیہ کی عمر ہے۔ تو نیکی کرنے کا موقع بظاہر تو کم نظر آتا ہے کہ 60-70 سال میں کتنی نیکیاں کریں گے، مقابلے اس کے کہ ان کی 1000 اور 2000 سال عمریں تھی تو ان کے لیے تو زیادہ موقع تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ ایک خاص انعام کیا، ایسے موقع عطا فرمائے، یا ایسے مقامات عطا فرمائے، یا ایسی عبادتیں ہیں کہ اگر ان عبادات کا فائدہ اٹھا لے یہ امت، یا ان مقامات کا فائدہ اٹھا لے، یا ان مواقع کا فائدہ اٹھا لے، تو اپنی مختصر زندگی میں اتنے زیادہ عمل کر سکتے ہیں کہ جو 1000-2000 سال کے مقابلے میں کیا ہو جائیں گے، بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو حرم مکہ عطا فرمایا، حرم عطا فرمایا کہ اس کے بارے میں آیا کہ وہاں پر جا کر کے ایک نیکی کریں گے تو 1,00,000 نیکی کے برابر ثواب ملے گا، کہ اگر کسی نے وہاں پر ایک نماز پڑھا، مکہ کے اندر حرم میں ایک نماز پڑھا، تو دوسرے مقامات کے مقابلے میں یعنی دوسرے جگہوں پر 1,00,000 نمازوں کے برابر جتنا ثواب ملے گا اتنا وہاں پر ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ اور بھی ایسا علماء فرماتے ہیں کہ ایک عبادت بھی کریں گا اگر تو 1,00,000 عبادتوں کا ثواب ملے گا، ورنہ 1,00,000 نماز پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم چلے جائے گا، 1,00,000 نماز پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے۔ لیکن فرمایا کہ بھائی اگر وہاں پر جا کر ایک نماز پڑھ لیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ تو حرم مکہ عطا فرمایا، یہ اس امت کی ساتھ انعام ہے اور خاصیت ہے۔ زمانوں کے لحاظ سے دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، اردو مہینے جس کو ہم قمری چاند کے اعتبار سے جو گنے جاتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، صفر، رمضان، یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بناتے وقت ہی بنا دیے تھے۔ یعنی یہ جو 12 مہینے ہیں اردو کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے بنائے ہیں، یعنی کسی انسان کے ایجاد کردہ
یا کوئی سائنٹسٹ آیا اور اس نے یہ 12 مہینے متعین کیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، بنایا، اسی وقت سے 12 مہینے کیا کر دیے تھے، شمار کر لیے تھے۔ تو زمانوں کے لحاظ سے دیکھیے تو 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 میں سے الگ کیے کہ یہ 4 مہینے، یہ جو 4 مہینوں کا زمانہ ہے یہ عظمت والا اور فضیلت والا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ راتوں میں دیکھیے آپ شب قدر عطا فرمائی کہ 1000 مہینوں سے افضل، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ کون سی رات؟ شب قدر کی رات۔ اس کے بارے میں کیا آیا کہ اگر کوئی شب قدر میں عبادت کر لے تو 83 برس سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1000 مہینے 83 برس سے بھی زیادہ کیا ملے گا اس کو؟ عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں 83 برس، اس سے بھی زیادہ۔ تو اگر کسی کو اپنی زندگی میں 10 شب قدر مل گئی تو 83 کو ملٹیپلائی کرتے جاؤ کتنے سالوں سے، یعنی 1 لاکھ اور 2 لاکھ، یعنی جو آدمی 1000 سال زندگی گزار کر کے جتنی نیکیاں نہیں کر سکتا، اس امت کا امتی خالی 10 راتوں میں اتنی عبادت کیا کر سکتا؟ یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا، پہلی امتوں کی عمریں 1,000 تھی، تو اس امت میں رہنے والا یہ سوال کرے کہ میری 60-70 سال عمر، ہم کیسے زیادہ نیکیاں کریں؟ تو اللہ فرما رہے کہ میں نے تم کو موقع دیے، مکہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ۔ شب قدر ہے کہ بھائی 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس میں عبادت کریں گے تو 83 برس سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ رمضان کا مہینہ میں نے تم کو دیا، کون سا مہینہ؟ ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک نفل پڑھیں گے، ایک نفل کوئی کام کریں گے تو فرض کے برابر کیا ملے گا؟ اس کا ثواب ملے گا۔ تو خاص موقع عطا فرمائے کہ یہ امت اگر ان موقع پر بھی عبادت کر لے تو بہت زیادہ نیکیاں وہ اپنے نامہ عمل میں جمع کر سکتا ہے۔ بلکہ جن کی عمریں 1000 سال تھی، انہوں نے 1000 سال میں اتنی نیکیاں نہیں کمائی ہوں گی جتنی یہ امت کا امتی، اس امت کا امتی ان موقع میں کیا کر سکتا ہے؟ کما سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، اپنی طرف سے اس کو کیا ہے؟ شمار کیے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو کیا کیا؟ الگ کیا، جس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت تفصیل پچھلے مذاکروں میں بھی آ چکی ہے کہ 4 مہینے حرمت والے اور عظمت والے ہیں۔ اب یہ 4 مہینے کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 تو لگاتار ہے، اور چوتھا ہے رجب۔ یہ 4 مہینوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے الگ کیے کہ بھائی 12 مہینے تو ہیں عظمت والے، لیکن ان میں سے جو 4 مہینے ہیں یہ کیا ہے؟ اور زیادہ عظمت ہے، اور زیادہ فضیلت ہے، اور زیادہ ان کا کیا ہے؟ احترام ہے۔ بلکہ تمام نبیوں کی شریعتیں اس بات پر متفق ہے کہ ہر عبادت کا ثواب ان مہینوں میں کیا ہو جاتا؟ زیادہ ہو جاتا۔ اور کوئی گناہ اگر کریں گے ان 4 مہینوں میں تو اس کا وبال بھی کیا ہو جائے گا؟ بڑا سخت ہے، اور وبال بھی کیا ہو جاتا؟ بڑھ جاتا۔ آپ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو شریعتیں تھی، اس میں ان مہینوں میں قتل، قتال اور جہاد بھی کیا تھا؟ حرام تھا، ممنوع تھا، جہاد بھی کیا تھا۔ اب ان 4 مہینوں کی عظمت اور احترام کی کیا وجہ ہے؟ 2 وجہ علماء نے کیا ہے اس کی لکھی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ 4 مہینے عظمت والے اس لیے ہے کہ ان 4 مہینوں میں جہاد اور قتال حرام تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا، اس کا احترام، فضیلت اور ادب شریعت کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہے، اس لیے یہ 2 وجہ سے ان کو کیا ہے؟ عظمت ملی ہے۔ لیکن جو پہلا حکم ہے کہ جہاد اور قتال کیا تھا اس مہینے میں، ان 4 مہینوں میں حرام تھا جہاد اور قتال کرنا، تو وہ پہلی امتوں میں تھا۔ امت محمدیہ میں وہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، ختم ہو چکا۔ اب صرف ایک حکم باقی ہے، کیا کہ اس میں عبادت کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، اور گناہ اگر کوئی کرے گا ان مہینوں میں تو اس کا وبال اور اس کی عذاب بھی کیا ہے؟ بڑا سخت ہوگا اور زیادہ بھی ہوگا۔ اس لیے مفسر عظیم امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں فرماتے ہیں
کہ ان 4 مہینوں میں اگر کوئی عبادت کرے گا، نیکی خوب کرے گا، تو بقیہ مہینوں میں اس کو نیکی کرنے کی توفیق ملے گی، بقیہ مہینوں میں اس کو نیکیاں کرنے کی توفیق ملے گی۔ اور ان 4 مہینوں میں اگر کوئی شخص گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، بھرپور کوشش کرے گا، تو بقیہ مہینوں میں بھی اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی۔ یعنی یہ مہینے گویا کہ نیکی سے فائدہ اٹھانے کا مہینہ ہے کہ بھائی سارے سال باقی مہینوں میں بھی کیا کر سکتے ہیں، ہم نیکی کر سکتے ہیں، باقی مہینوں میں بھی کیا کر سکتے ہیں، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت آسان فرمایا کہ بھائی یہ 4 مہینوں میں نیکی خوب کرو اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو، تو باقی مہینوں میں بھی تمہارے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، 12 مہینوں میں سے 4 کو کیا کیا، الگ کیا۔ اب یہ جو 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کا مہینہ اس کو الگ کیا کہ یہ 4 مہینے تو ہے عظمت والے، ان 4 میں سے ایک مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس کی عظمت اور فضیلت اور زیادہ ہے، 4 میں سے بھی زیادہ ہے۔ اب اس کی عظمت اور فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ شعب الایمان کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، اور تمام مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت معظم اور مکرم ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یعنی یہ جو مہینہ ابھی کیا ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے۔ اب ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت کی کیا وجہ ہے، ذی الحجہ کو الگ کیوں مخصوص کیا؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ حج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ حج اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے اور بہت عظیم رکن ہے، وہ حج اس مہینے میں کیا جاتا ہے، حج کی عبادت اس مہینے میں کی جاتی ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں۔ اس لیے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حج کی عبادت اس میں کی جاتی ہے۔ دوسری بات، قربانی جیسی اہم عبادت اسی مہینے میں ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں۔ حج کون سے مہینے؟ سب سے پہلے تو حج کا مہینہ ہے، دوسرا حج کی عبادت اسی مہینے میں ہے، تیسری قربانی جیسی اہم عبادت، یعنی سال بھر میں آپ قربانی کرو تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس مہینے میں قربانی، اس مہینے میں سے بھی 3 دن، جیسے حدیث میں آیا کہ اگر کوئی آدمی بقرہ ذبح کرتا ہے، بقرہ عید یعنی ذی الحجہ کے 9، 10، 11، 12 میں، ان 3 دنوں میں، تو بال پر، بکرے کے بال جتنے ہوتے ہیں اس کے جسم پر، اس کے بالوں کے بقدر کیا ملتی ہے، اس کو نیکیاں ملتی ہے۔ تو بس یہ 3 دن کی فضیلت ہے، باقی دنوں میں کتنی بھی قربانی کیجیے، آپ کتنے بھی جانور ذبح کرو، وہ ثواب نہیں ملیں گا جو ثواب کیا ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرنے کا ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو قربانی جیسی اہم عبادت بھی کون سے مہینے میں ہے، اسی مہینے میں۔ نمبر 4 چیز، اس مہینے میں تکبیرات تشریق ہے، یعنی جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، 9 تاریخ کی فجر سے لے کر، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس کو پڑھا جائے گا۔ اس کے متعلق مسائل بھی آگے انشاءاللہ آئیں گے، ابھی تو بس اتنا سمجھنا ہے کہ تکبیرات تشریق سال بھر میں کبھی نہیں ہے، اسی مہینے میں کون سی ہے، تکبیرات تشریق بھی پڑھی جاتی ہے۔ یعنی ہر نماز کے فوراً بعد کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی ہر فرض نماز کے بعد کی جائیں گی تو اللہ کی عظمت دل میں بیٹھیں گی، اور اللہ کی عظمت، جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے، آدمی کیا کرتا، اس کی عبادت میں اور زیادہ کوشش کرتا، اس کے لیے نیکی کرنے کی کوشش کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ ان مہینوں میں ہر فرض نماز کے بعد کیا کرو، تکبیرات پڑھو۔ اور 4 چیز کیا ہے، اسلام میں 2 تہوار ہیں، تو اس میں سے ایک تہوار عید الاضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، بقرہ عید، وہ کس مہینے میں ہے، اسی ذی الحجہ کے مہینے میں ہے۔ تو جب اتنی ساری چیزیں اسی مہینے میں ادا کر دی گئی، رکھی گئی ہے، تو 4 مہینوں میں سے اس مہینے کو اور زیادہ کیا ہو گئی، فضیلت حاصل ہو گئی۔ اور یہ عبادت ایسی ہے کہ باقی دنوں میں کیے بھی نہیں جا سکتے، جیسے حج ہے، آپ اس کے علاوہ کنکری مارنا ہے شیطان کو، تو جو 5 دن ہے حج کے، اسی میں شیطان کو پتھر مارنے کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ آپ جاؤ مینا میں کنکری مارنے کے لیے، پھر چاہے آپ 1000 پتھر مارو کہ لاکھ پتھر مارو، کوئی ثواب نہیں ملے گا اور شیطان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ صرف 5 دنوں میں کیا ہے، کنکری مارنے پر ثواب ملے گا اور اس شیطان کو کیا ہوگی، تکلیف بھی ہوں گی۔ آپ عرفہ میں جا کر کے کیا ہے، کھڑے رہنا ہے، 9 ذی الحجہ کو عرفے کا دن ہوتا ہے، اس میں جا کر کے بس کھڑے رہنے پر کیا ہے، ثواب ملے گا، دعائیں قبول ہوتی،
اس کے علاوہ عرفات کا میدان ایسا کہ ایسا ہی رہتا ہے. اس کے علاوہ کے دنوں میں آپ عرفات میں جا کر کے سو رہو، گھر بنا لو، کوئی ثواب وہاں پر نہیں ملے گا. لیکن حج کے اندر ایسا حکم ہے کہ اگر کسی نے حج کرنے کے لیے گیا اور عرفات میں جا کر کے کھڑے نہیں ہوا، عرفہ کا جو میدان ہے عرفات کا، اس میں جا کر کے رکا نہیں، تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا. اگلے سال کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو قضا کرنا پڑے، یعنی اتنا اہم ہو. تو یہ ساری عبادتیں ایسی ہے. قربانی کرنا اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، تکبیرات تشریق اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، ذی الحجہ کے مہینے کے. اس کے علاوہ اگر تم ان عبادتوں کو کریں گے تو کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کا حکم اسی مہینے میں ہے. ٹھیک ہے. اب 12 میں سے 4 کو الگ کیا. 4 مہینوں میں سے ذی الحجہ کے مہینے کی زیادہ فضیلت، اور ذی الحجہ کے پورے مہینے کی فضیلت تو ہے ہی، اس میں سے 10 دن کو بھی الگ کیا، جس کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن. اس کی کیا ہے؟ اور زیادہ فضیلت ہے. اس لیے کہ اس کی فضیلت کی پہلی وجہ تو یہ ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. سورہ فجر کی پہلی 4 آیتیں ہیں، 3 آیتیں ہیں، اس میں 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی. کتنی چیزوں کی قسم کھائی گئی؟ 4 چیزوں کی. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. والفجر سے قسم ہے فجر کی. اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ عام فجر مراد ہے، یعنی صبح صادق کے بعد جو فجر کی نماز، فجر کی نماز کی قسم کھا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ. دوسری چیز ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. کتنے راتوں کی؟ 10 راتوں کی قسم ہے. ٹھیک ہے. اب 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں، کون سے 10 دن ہے؟ یہی جو ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک، یہ 10 راتیں کیا ہے؟ مراد ہے. تیسری چیز والشفع والوتر. شفع والوتر قسم ہے جفت کی اور طاق کی. آڈ اور ایون بولتے ہیں نا، آڈ نمبر ایون نمبر، 1 3 5 7، یہ کون سے نمبر ہے؟ آڈ ایون نمبر ہے. اور آڈ نمبر کیا ہے؟ 2 4 6 8 10. یہ تو اس کی بھی قسم کھا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فجر سے مراد عام فجر ہے، ولیال عشر سے مراد 10 راتیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ، یہ جو 10 دن رہیں گے وہ مراد ہے. والشفعی، شفعی بولے تو جفت، تو اس سے مراد بقرعید کا دن ہے. کیوں؟ کیونکہ کون سی تاریخ رہتی؟ 10 تاریخ. تو 10 کون سا نمبر ہے؟ آڈ نمبر ہے. تو 10 تاریخ کو والشفعی جفت سے مراد کون سا دن ہے؟ یوم النحر، بقرعید کا دن ہے. اور والوتر طاق، طاق کی قسم، یعنی طاق عدد کی قسم، تو اس سے مراد عرفے کا دن ہے، کیونکہ وہ کون سے دن رہتی؟ 9 کون سا نمبر ہے؟ تو اس طرح کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی چیز سمجھانے کے لیے. تو علماء فرماتے ہیں اگر کسی چیز کے بارے میں پورے دنیا کے بادشاہ، کائنات کو بنانے والا اگر قسم کھا کے کوئی چیز بیان کرے تو جس کی قسم کھا رہے ہیں اس کی عظمت اور اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی. اب 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ قسم کھا رہے ہیں. تو اس کی عظمت کا کیا ہوتا؟ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں کی کیا کر رہے ہیں؟ قسم کھا رہے ہیں. اب علماء کا اس میں اختلاف ہوا کہ یہ 10 دن سب سے زیادہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ. تو تطبیق اس طرح دی علماء نے کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں جو ہے وہ افضل ہے راتوں میں. کیوں؟ کیونکہ اس میں کون سی رات ہے؟ شب قدر آتی. اس لیے راتوں میں اگر سب سے افضل راتیں رہیں گی تو وہ 10 راتیں مراد ہے. اور دن میں اگر سب سے افضل دن ہے تو یہ عشرہ ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کے جو 10 دن ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں عرفے کا دن ہے، 9 تاریخ کو صبح میں رہتا عرفہ. تو اس میں دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل، زیادہ سب سے افضل اور عظمت والے 10 دن یہ ہے. اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ افضل راتیں وہ شمار ہوں گی. حدیث شریف ابو داؤد شریف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، اگر کوئی جہاد کرے گا تو جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا اس آدمی کو ان 10 دنوں میں کرنے والے عمل کے اوپر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، کہ اگر کوئی جہاد کرے گا ان کے علاوہ کے دنوں میں تو ان دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ اس کو ثواب نہیں ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا آگے، ہاں البتہ اگر کوئی اپنے جان اور مال کو سب کو لے کر چلے جائے جہاد میں اور سب کچھ قربان کر دے اور کچھ لے کر کے واپس نہ آئے تو ایسے آدمی کو پھر زیادہ ثواب مل سکتا، ورنہ پھر ان 10 دنوں میں جو عمل کیے جائیں گے اس کا عمل کیا ہے؟ زیادہ ملے گا. اس لیے ان 10 دنوں کی کیا ہے؟ فضیلت بھی آئی ہے روزوں کی.
روزے رکھنے کی فضیلت بھی آئی ہے، نفل روزے رکھنے کا حکم ہے۔ اس کے بارے میں آیا کہ بھائی اگر کوئی ان 10 دنوں میں روزے رکھیں گا تو 1 سال کے روزوں کا کیا ملیں گا، اس کو ثواب ملیں گا۔ 10 دن سے مراد صرف 9 تاریخ تک رکھنے کا۔ 10ویں تاریخ کو بقرعید رہتی، عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے، حرام ہے۔ اور عید الفطر کا دن، رمضان عید، بقرہ عید اور بقرہ عید کے 3 عید۔ عید الفطر سے بھی زیادہ اہمیت والی عید کون سی ہے، بقرہ عید ہے، کیونکہ وہاں پر تو ایک ہی دن ہے عید کا، 1 شوال۔ یہاں پر کتنے دن ہیں، 10، 11، 12، 3 عید ہے یہاں پر، یعنی تینوں دن اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن میزبان رہتے ہیں اور سارے بندوں کی کیا کرتے ہیں، مہمان نوازی، مہمان بن جاتے ہیں، یعنی سب کا کیا کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، سب کو کھلاتے پلاتے۔ تو رمضان عید میں تو ایک ہی دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی، لیکن بقرہ عید میں کتنے دن رہتی، 3 دن۔ تو یہ کون سی ہوئی، افضل اور فضیلت والی زیادہ ہوئی کہ اس میں 3 دن ہے اور وہاں پر تو کیا ہے، ایک ہی دن ہے۔ تو ان حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، ان سب کا ثواب دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں کیا ہو جاتا، بڑھ جاتا، اور اجر بھی زیادہ ملیں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند بھی ہے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل۔ اس لیے روزہ رکھنے کا کیا ہے، حکم ہے۔ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد 9 تاریخ، 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کے دن، جس دن سارے حج کرنے والے کہاں جمع ہوئیں گے، عرفات کے میدان میں جمع ہونا ہے، اور سب کو وہاں پر جا کر کے دعائیں کرنا ہے، اور ساری چیزیں کیا ہے، دعا کرنا، مغفرت مانگنا، اور صرف جا کر کے کیا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ میں نے بتایا اگر کوئی نہیں جائے گا 9 تاریخ کو حاجیوں میں سے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ چاہے اگر کوئی بیمار ہو، ایسا بیمار ہے کہ بھائی ہل بھی نہیں سکتا، تو اس کے لیے بھی کیا جاتا، وہاں پر اس کو ایمبولینس میں بٹھایا جاتا اور اس کو تھوڑی دیر عرفات کے میدان میں لے کے جاتے، 2-3 منٹ رکتے، اس کا وقوف کراتے، پھر واپس ہاسپٹل میں لے کے آ جاتے تاکہ اس کا حج ہو جائے۔ اگر نہیں کریں گا تو پھر کیا ہے، حج نہیں ہوگا اور قضا پھر کیا ہے، کرنا پڑیں گے۔ اس لیے اتنی اہمیت ہے اس دن کی۔ تو 9 ذی الحجہ، اب 12 میں سے 4 الگ کرے، 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کی فضیلت الگ، 4 مہینوں میں سے 1 مہینے کو الگ کیا، ذی الحجہ کا مہینہ۔ ذی الحجہ میں سے پورے مہینے میں سے 10 دن کو کیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، الگ کرے کہ 10 دن اور زیادہ فضیلت والے۔ 10 دن میں سے 1 دن یعنی 9 ذی الحجہ کا دن اس سے زیادہ، سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی فضیلت، اس کے 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں آیا کہ 1 سال کے اگلے گناہ معاف اور 1 سال کے پچھلے گناہ کیا ہو جاتے، اللہ معاف کر دیتے۔ ایک روایت میں ایسا بھی آیا کہ 2 سال کے برابر کیا ملے گا، روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور 9 ذی الحجہ کے بارے میں آیا، مسلم شریف کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کے دن کے علاوہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ تعداد میں جہنم سے آزادی دیتے ہو۔ سب سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والے کون سے دن رہتے ہیں، عرفے کے دن میں۔ اور شیطان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس دن میں، عرفات کا دن جب رہتا 9 تاریخ، یعنی عرفات کے دن سے مراد 9 تاریخ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ ورنہ بعض لوگوں کو ایسا مغالطہ بھی ہوتا، ایسا ذہن میں بات آتی کہ بھائی عرفے کا دن سعودی عرب کا مراد لیں گے کہ اپنے ملک کا مراد لیں گے، ہے نا؟ اگر وہاں کا عرفے کا دن لیں گے تو اپنے یہاں پہ تو 8 تاریخ رہیں گی، ورنہ پھر بعض ملک تو ایسے ہے کہ بھائی جہاں پر عرفے کا دن پہلے آ جاتا، یعنی اگر ان کی 9 تاریخ آئیں گی تو بقرعید آ جاتے، تو بقرعید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جو جس ملک میں رہیں گا وہاں پر 9 تاریخ دیکھنے کا، بس ذی الحجہ کی کون سی تاریخ، 9 تاریخ، یعنی جب سعودی میں بقرعید رہیں گی تو اپنے یہاں کون سا رہیں گا، اپنے یہاں کون سا دن رہیں گا، بقرعید میں 10 تاریخ ہے تو اپنے یہاں سعودی عرب میں 10 تاریخ ہے تو اپنے یہاں پر کون سی تاریخ رہیں گی، 9 تاریخ رہیں گی۔ تو چاہے ادھر عید ہے لیکن اپنے یہاں 9 تاریخ مراد لے کر کے اس دن روزہ رکھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ بھائی وہاں پر تو عید چالو ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اپنے ملک میں تو عید ہے نہیں، دوسری جگہوں پر تو ہم کیا کرتے ہیں، عبادت وہاں پر پہلے شروع ہو جاتی، تراویح بھی پہلے شروع ہو جاتی، تو اس کے اعتبار سے تو ہم تطبیق دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس لیے جو جس ملک میں رہیں گا اسی ملک کا کیا کیا جائے گا، 9 تاریخ دیکھی جائیں گی، عرفے کا دن نہیں۔ 9 ذی الحجہ جہاں پر آ رہی ہے تو وہ عرفے کا دن کیا ہوگا، کہلائیں گا۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ شیطان عرفے کے دن سب سے زیادہ حقیر ہوتا، سب سے زیادہ ذلیل ہوتا، سب سے زیادہ غصے میں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے بڑے گناہ اللہ کیا کر دیتے، معاف کر دیتے اس دن، اور
بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت ان کے اوپر برساتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں جہنم سے کیا کرتے آزادی دیتے ہیں۔ تو عرفات کے دن سب سے زیادہ غصہ آتا شیطان کو۔ ایک تو اللہ کے نبی کی جب پیدائش ہوئی تھی تو سب سے زیادہ کیا ہوا تھا، غصہ آیا تھا، بولے تو اپنی زبان میں بولے تو لوڑ آیا تھا اس کو۔ تو اور سب سے زیادہ کب آتا غصہ؟ عرفات کے دن میں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی کیا ہو رہی ہے، یعنی اس نے پوری زندگی لگاتا گناہ کرنے میں بندی کی، پوری کوشش کرتا، اور ایک دن آتا عرفے کے دن سارے گناہ اللہ کیا کر دیتے اس کے، یعنی پورے اس کی محنت پہ کیا پھر جاتا، تھوڑے سیکنڈوں میں پانی پھر جاتا، اس لیے اس کو کیا ہو جاتا، بہت غصہ آتا۔ اب اس کی فضیلت بھی کیا ہے، آ گئی۔ اب دوسری چیز یہ بات عرض کرنی ہے کہ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع تو نہیں ہوا، 17 تاریخ کو 29 تاریخ ہے، اردو تاریخ کون سی ہے، 17 تاریخ کو، 17 تاریخ کو اتوار کا دن ہے، تو اس دن 29 تاریخ ہے۔ اب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے تو چاند کا اعتبار کیا جائے گا، بھائی چاند دکھا تو شروع ہو گیا، اگر چاند نہیں دکھا تو پھر 30 دن ہو جائیں گے۔ البتہ اتوار کا دن 29 تاریخ ہے۔ تو روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی جن لوگوں کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو وہ لوگ بال اور ناخن کاٹنے سے کیا ہو جائے، رک جائے۔ ذی الحجہ کا چاند دکھا، اس کے بعد سے جن لوگوں کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے وہ لوگ بال، ناخن، کوئی بھی چیز کیا کریں گے، بدن کے سارے بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے سے کیا ہے، رک جائے۔ البتہ یہ جو حکم ہے یہ مستحب حکم ہے۔ کیسا حکم ہے؟ مستحب، یعنی اگر کسی نے کاٹ لیا تو اس کو گناہ بھی نہیں ہوگا، نہیں کاٹنا کیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو اتوار سے پہلے جن لوگوں کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے وہ لوگ کیا ہو جائے، بال، ناخن جتنے بھی ہے ان چیزوں سے فارغ ہو جائے اتوار سے پہلے، کیونکہ اتوار کو 29 ہے۔ اور شاید کہ بھائی چاند دکھ گیا، بھائی چاند دیکھیں گا تو کریں گے، چاند نہیں دکھیں گا تو پھر ایک دن مل جائیں گا، تو اس میں کیا ہو جائے گا، اب چاند دکھ گیا تو پھر کیا ہے، ذی الحجہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے قربانی جن کا ارادہ ہے کرنے کا وہ لوگ بھی بچے، وہ لوگ بھی نہ کاٹے، مستحب ثواب ملے گا۔ اور جن کا قربانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یعنی قربانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ان پر قربانی واجب ہے ہی نہیں، تو وہ لوگ قربانی نہیں کریں گے، ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ بھائی نہ کریں۔ جیسے اس کی حکمت کیا ہے، بال ناخن نہ کاٹنے کی کیا وجہ ہے کہ بھائی جو قربانی کر رہے ہیں ان کو بال ناخن، اس کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ بھائی جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہاں پر، تو حالت احرام میں ان کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی رہتی جن سے منع کیا گیا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننے کا، خوشبو نہیں لگانے کا، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہے، اس کے مسائل ہیں الگ الگ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بھائی جو لوگ یہاں پر قربانی کر رہے ہیں، حج کو تو نہیں جا سکے لیکن یہاں پر قربانی کرنے کا ارادہ ہے، تو وہ لوگ بھی کیا کرے، ان کی مشابہت اختیار کرے، بال اور ناخن کاٹنے سے کیا ہو جائے، رک جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کی رحمت ان پر برس رہی ہوں گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشابہت کرنے والوں پر بھی کیا کریں گے، اپنی رحمت کو تھوڑی سی برسا دیں گے۔ تو قربانی کرنے والوں کو کس کی مشابہت کرنا ہے، حجاج بیت اللہ کی، جو لوگ حج کرنے گئے، اور جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ان کو قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، قربانی کرنے والوں کو حج والوں کی، اور جو لوگ قربانی نہیں کر رہے، جن پر قربانی نہیں ہے، وہ کس کی مشابہت اختیار کرے، قربانی کرنے والوں کی۔ تو سب کا کیا ہو جائے گا۔ اور مشابہت اختیار کرنے میں جس طرح برے لوگوں کے طریقوں سے مشابہت نہیں ہونا چاہیے، جیسے مثال کے طور پہ سورج نکلتے ٹائم، سورج کے زوال کے ٹائم پہ، سورج کے ڈوبنے کے ٹائم پہ عبادت کرنا منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرے، سورج کی پوجا کرنے والے بھی کیا کرتے، عبادت کرتے ہیں، تو ہماری عبادت اور ان کی عبادت میچ ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ٹائم پہ نماز مت پڑھو، مکروہ ٹائم ہے۔ مکروہ ٹائم کا کیا مطلب ہے کہ اس ٹائم پہ وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں تو تمہاری عبادت ان کی عبادت میچ ہو جائیں گی، اس لیے تم مت کرو اس ٹائم پہ۔ 3 وقت ایسے، سورج کے نکلنے کے ٹائم، ڈوبنے کے ٹائم، اور ایک دم جب سر پہ رہتا 5-10 منٹ رہتا ایک دم زوال کا ٹائم جس کو ہم بولتے۔ تو دیکھو آپ عبادت میں مشابہت سے منع کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ برے لوگ ہیں، تو برے لوگوں کی مشابہت کیا ہے، منع ہے۔ تو جس طرح برے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے، اسی طرح اچھے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا مطلوب ہے شریعت کی نظر میں، تو ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے ہدایت بھی ملتی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے تھے، اب وہ تو مقابلے کے لیے آئے تھے نبی کے مقابلے میں، لیکن ان کو سب کو ہدایت مل گئی۔ تو ان کو ہدایت ملنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کا حلیہ لے کر کے آئے تھے،
ان کی مشابہت بن کر کے کیا ہے آئے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام میرے محبوب بندے ہیں، اور جو میرے محبوب بندے جیسا عمل کریں گا وہ بھی میرے نزدیک کیا بن جائیں گا، محبوب بن جائیں گا، اس لیے سب کو کیا کر دیے، ہدایت دے دی اور ایمان لے کر کے آ گئے۔ تو مشابہت، تو اگر ہم حج والوں کی مشابہت اختیار کریں گے، قربانی کرنے والے بال ناخن نہیں کاٹیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے اوپر بھی رحمت برسیں گی، اور جو لوگ قربانی جن پر نہیں ہے وہ لوگ قربانی کرنے والوں کی کیا کرے، مشابہت اختیار کرے، تو ان کو بھی کیا ہے امید ہے اللہ کی ذات سے ان پر بھی رحمت برس جائیں گی۔ تو اتوار سے پہلے پہلے بال ناخن کاٹنے وغیرہ سے کیا ہو جائے، فارغ ہو جائے۔ اس لیے کہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہر اس میں کیا ہے ہمیں دیکھنا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ، سنت طریقہ، کہ بھائی طریقہ کیا ہے۔ نیکی کرنا صرف عبادت نہیں ہے، نیکی کو نبی کے طریقے پر کرنا عبادت ہے۔ ہر اچھا کام دین کے اندر درست نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ صحابہ نے کرے، نبی نے کرے یا سلف نے کرے کہ نہیں کرے، ٹھیک ہے اچھا دکھ رہا۔ جیسے میں اس کی مثال دوں آپ کو، ابھی جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، ٹھیک ہے، اب میں نے تیسری رکعت کو بھی میں کھڑے ہو گیا، 4 رکعت پڑھانا چاہ رہا میں، تو پیچھے سے فوراً لک میں آئیں گے کہ بھائی 2 رکعتیں تم 4 کیوں پڑھا رہے، اور 4 پڑھانے کے بعد میں تم کو گھوم کر کے بولوں کہ بھائی 4 پڑھایا تو زیادہ ثواب ملے گا، 2 کے بجائے اپن نے کیا پڑھے، 4 پڑھے، نیت تو اچھی ہے نا، زیادہ ثواب ملے گا۔ تو سب بولیں گے ٹھیک ہے تمہاری نیت اچھی ہے، تم خود بولیں گے کہ بھائی یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے نا، صحابہ نے ایسا نہیں کرے، نبی نے ایسا نہیں کرے، تو 2 پڑھائے تو تم بھی کتنے پڑھاؤ، 2 پڑھاؤ، چاہے تمہاری نیت اچھی تھی کہ بھائی 2 رکعت کا اور زیادہ ثواب ملے گا، لیکن طریقہ نہیں ہے نبی کا تو نہیں کیا جائے گا۔ دوسری مثال، اذان دیتے ہم نماز سے پہلے، تو اگر کوئی جا کر کے 3 مرتبہ اذان دے نماز سے پہلے کہ بھائی میں 3 بار اذان دوں گا تاکہ لوگوں کو زیادہ یاد آ جائے تو نماز کو زیادہ آئیں گے، نیت کتنی اچھی ہے کہ لوگوں کو ڈبل یاد آئیں گا، 3 بار بلاؤں گا تو اس کو اذان سے زیادہ ہو جائیں گے، بھائی 3 بار اذان دے رہا کوئی آدمی نماز کے لیے بلا رہا، نیت کتنی اچھی ہے، لیکن اس کو کیا کہا جائے گا، جیسی دوسری اذان کے لیے وہ پکاریں گا تو فوراً بھاگ کے آ کے کیا کریں گے، اس کو رکائیں گے، بھائی مت اذان دے، کیوں؟ کیونکہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا تو نیکی کرنا صرف کیا عبادت نہیں ہے، نیکی کو نبی کے طریقے پر کرنا یہ عبادت ہے، چاہے پھر تمہارا ارادہ خیر کا ہو۔ جیسے اس کی مثال، آخری مثال دے کر کے بات ختم کر دیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، بہت بہترین روایت ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، ایک مرتبہ میں مسجد میں گیا تو مسجد میں جا کر کے دیکھا کہ ایسے چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے حلقہ لگا کر کے، ایک آدمی ممبر پہ تھا اور سب کے ہاتھ میں کنکریاں تھی، کنکریاں، وہ سب کو بولتا تھا کہ بھائی 100 مرتبہ کیا پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، تو سب لوگ کیا کرتے تھے، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے تھے، پھر جیسے فارغ ہوتے تھے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، سب 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے تھے، سب لوگ 100 مرتبہ کیا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا اور فرمایا کہ بھائی یہ کون سا طریقہ، میں تو دیکھ رہا تم نے نیا طریقہ لے کر کے آ گئے مسجد کے اندر، حالانکہ نیکی کر رہے کیا نہیں، لوگوں کو سمجھانے جاؤ تو کیا بولتے، بھائی برا تھوڑی کر رہے ہم، نیکیچ کر رہے۔ تو اب بتاؤ اتنا بھاری ذکر کر رہے، صحابہ کی سیرت سے مثال دے رہا آپ کو، سنن دارمی کی روایت ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ بھائی میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ایک نیا طریقہ لے کر کے آ گئے، حالانکہ ابھی تک اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ان کے برتن ٹوٹے نہیں، صحابہ تمہارے پاس موجود ہے، اور تم یہ کون سا طریقہ کر رہے ہو؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، بلکہ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارا ارادہ خیر کا ہے، جیسے ہمارے جملے رہتے۔ ابھی کل ایک کو سمجھا رہا تو بول رہا تھا بھائی اس میں برا کیا ہے، نیکی تو ہے، ہمارا ارادہ خیر کا ہے، وہ سمجھانا چاہ رہا میں، ہمارا ارادہ تو کیا ہے، جیسے ان لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم تو نیکی کر رہے، تکبیر پڑھ رہے، اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ، اس میں برا کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت والے ہو گئے، نعوذ باللہ، تم کو زیادہ سمجھ میں آ رہا دین، یا تو تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا، یا تو تم نے کیا کر دیا، گمراہی کا دروازہ کھول دیا۔ پھر انہوں نے، عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ بھائی تم ایسا کام مت کرو جو کیا ہے، نیا طریقہ ہو، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، تم دین میں نئے نئے طریقے لے کر کے آ جائیں گے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہر طریقہ کیا ہے، نبوی طریقہ دیکھنا پڑے گا، نبی نے کیا یا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، تو بظاہر تو کیا ہے اچھا عمل دکھ رہا تھا، لیکن نبیوں نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو پھر عبداللہ ابن مسعود نے کیا کر دیا، ان سے منع کر دیا، یا تو تم زیادہ۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے عبداللہ ابن مسعود، ہمارا تو صرف خیر کا ارادہ تھا۔ تو اسی پر عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کتنے ہی لوگ خیر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن خیر کو پاتے نہیں ہیں،
سنن دارمی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اتریں گا۔ اللہ کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ شاید ان میں سے اکثر تم ہی میں سے ہوں گے۔ قرآن پڑھ کر بھی تم کو کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، اکثر شاید تم ہی میں سے ہوں گے۔ وہاں سے عبداللہ ابن مسعود واپس آ گئے تو راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے اس کے بعد میں نے دیکھا، وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ہم نے دیکھا کہ ان حلقوں کے اکثر لوگ ایک جنگ میں ہمارے مقابلے میں آئے ہوئے تھے، صحابہ کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے۔ یعنی سمجھانے والے سمجھا رہے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی کیا سمجھایا جا رہا، اس لیے عملی جواب دینا پڑ رہا۔ زبان سے جواب تو کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، امت کو عملاً جواب دینا پڑ رہا، وہاں پر شرکت نہیں کر کے پھر کیا ہے جواب دینا پڑ رہا، لیکن وہ جواب بھی کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، نبی کے سنت طریقے پر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کس مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے بلکہ ایک روایت آخری روایت پکی آخری روایت سچی ترمذی کی روایت ہے، تم بولیں گے یار ایک منٹ کر کے، ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ ان کے سامنے ایک آدمی نے چھینک لیا، چھینک آئی اس کو، تو اس نے کیا پڑھا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کون سا کیا کر رہا، بولے کون سا درود شریف بھی ملا لیا، حالانکہ درود شریف پڑھا اس نے۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کا کتنا ثواب ہے اس کا اندازہ دنیا میں نہیں لگا سکتے، کہ جو آدمی درود شریف پڑھتا اس پر 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی۔ لیکن عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ تو ہم بھی پڑھ سکتے، لیکن اللہ کے نبی نے ہم کو یہ نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی نے ہم کو کیا سکھایا؟ الحمدللہ علی کل حال، یعنی ایک روایت میں یہ جملہ بھی آیا ہوا ہے۔ تو تم کو جتنا سکھایا اتنا کرنے کا، اس سے زیادہ بھی نہیں۔ حالانکہ انہوں نے کیا کرے تھے؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، درود شریف پڑھے تھے۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو نیکی کرنا یہ نیکی نہیں ہے، نیکی نبی کے طریقے پر ہو۔ اب کتنے لوگوں کا انتقال ہوا نبی کے زمانے میں، لیکن کوئی ایسا معمول نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنے کا، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، نبی کے شریعت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بس سفید